السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ واقعہ کی تفسیر جاری ہے۔ آج ہم اس سورہ کی تفسیر کا تیسرا حصہ پیش کریں گے۔ اس میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک کی تلاوت، ان آیات کا ترجمہ اور ان آیات کی تفسیر نمونہ سے تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سرور موضونۃ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب وابارق وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ ترجمہ: علی سرور موضونۃ، وہ صف کشیدہ اور ایک دوسرے سے پیوستہ پلنگوں پر بیٹھے ہیں۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے روبرو ہیں۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوانان جاویدانی شکوہ اور طراوت میں ہمیشہ ان کے گرد پھرتے ہیں۔ باکواب و ابارق و کأس من معین، پیالوں، کوزوں اور بہشت کی جاری نہروں کے جام لیے ہوئے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لیکن ایسی شراب کہ نہ جس سے درد سر ہوتا ہے اور نہ وہ مست ہوتے ہیں۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ہر قسم کے پھل جس کی طرف وہ مائل ہوں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہر قسم کے پرندے کا گوشت جسے وہ چاہیں۔ وَحُورٌ عِین، اور حور العین میں سے بیویاں۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، صدف میں پنہا مردارید کی مانند۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب جزا ہے ان اعمال کی جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، بہشت کے ان باغوں میں وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ سے آلودہ باتیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، تنہا وہ چیزیں جسے وہ سنیں گے سلام ہی سلام ہے۔ جنت کی وہ نعمتیں جو مقربین کی منتظر ہیں۔ یہ آیتیں انواع و اقسام کی نعمتیں جو تیسرے گروہ یعنی مقربین کا نصیب ہوں گی بیان کرتی ہیں۔ وہ نعمتیں جن میں سے ہر ایک دوسری سے زیادہ شوق انگیز اور روح پرور ہیں۔ وہ نعمتیں جنہیں 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے وہ صف کشیدہ اور ایک دوسرے سے پیوستہ پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے۔ علی سرور موضونۃ، ان پر تکیہ لگائے ایک دوسرے کے روبرو محبت اور خوشی سے پر۔ متکئین علیہا متقابلین، سرر جمع ہے سریر کی جس کا مادہ سرور ہے۔ اس کے معنی ایسے پلنگ اور تخت ہیں کہ جن پر صاحبان نعمت محفل مسرت میں بیٹھے ہوں گے۔ موزون کا مادہ وزن ہے، اس کے معنی ذرہ بننے کے ہیں۔ اس کے بعد اس کا ہر اس بنی ہوئی چیز پر اطلاق ہوا ہے جن کے تار و پود محکم ہوں۔ یہاں اس سے مراد پلنگ اور تخت ہیں جو ایک دوسرے کے قریب اور آپس میں ملے ہوئے ہوں، یا پھر یہ کہ یہ پلنگ ایک خاص قسم کی بافت رکھتے ہوں گے اور لولو و یاقوت وغیرہ سے بنے ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے، بہرحال ان پلنگوں کی ساخت، ان کے بچھائے جانے کی جگہ اور وہ محفل انس وہاں تشکیل پائے گی، اور سرور و شادمانی کی لہر جو اس میں موجزن ہوگی ہر قسم کی تعریف و توصیف سے بالا ہے۔ قرآن مجید میں بارہا جنت کے پلنگوں کی اور اہل بہشت کی اجتماعی محفلوں کی نہایت ہی عمدہ تعریف ہوئی ہے، جو بتاتی ہے کہ ان لذتوں میں سے ایک لذت یہی محفل انس و محبت ہے۔ رہا یہ کہ وہاں موضوع سخن کیا ہوگا اسے کوئی نہیں بتا سکتا،
کیا وہ اسرار آفرینش کے بارے میں گفتگو ہیں اور خدا کی تخلیق کے عجائب کو موضوع سخن بنائیں گے، یا اصول معرفت اور اسماء حسنہ کے بارے میں گفتگو ہوگی، یا وہ حوادث جو اس دنیا میں رونما ہوئے عنوان کلام ہوں گے، یا وہ جانکنہ مصائب جن کے سبب سے انہیں راحت و آسودگی ملی، یا کچھ اور ہوں گے جن کے ادراک کی ہم اس دنیا میں طاقت نہیں رکھتے، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد ان کی دوسری نعمت کے سلسلے میں فرماتا ہے، ایسے نوجوان جو ہمیشہ جوانی کے بانکپن اور اس کی تازگی سے بہرور رہتے ہیں، ان کے گرد و پیش مصروف خدمت ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف کا مادہ طواف ہے، اس سے ان کی مستقل خدمت کی طرف اشارہ ہے۔ مخلدون کی تعبیر اس صورت میں کہ تمام اہل بہشت جاویدانی ہیں، ان کے نشاط جوانی، تازگی اور خوبصورتی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات کہ یہ نوجوان کون ہیں، اس کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اہل دنیا کے وہ فرزند ہیں جو بلوغ سے پہلے رائی ملک کے عدم ہو گئے، اور چونکہ انہوں نے کوئی نیکی یا برائی نہیں کی، اس لیے اللہ کے کرم کے نتیجے انہیں یہ منصب ملا ہے۔ وہ اپنے اس کام میں بہت لذت محسوس کرتے ہیں کہ وہ مقربین بارگاہ الہی کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یہ بات ایک حدیث میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے، لیکن ایک تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ مشرکین کے بچے ہیں جو بے گناہ ہونے کی بنا پر اس مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، کیونکہ مومنین کے بچے تو اپنے ماں باپ کے پاس ہوں گے۔ تیسری تفسیر یہ بتائی ہے کہ وہ جنت کے خدمت گزار ہیں جنہیں خدا نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ خوبصورت نوجوان شراب طہور سے لبریز ایسے پیالے، کوزے اور جام لیے ہوئے ہوں گے جو جنت کی نہروں کے مشروبات سے بھرے ہوں گے۔ یہ اہل بہشت کے گرد و پیش پھریں گے اور انہیں سیراب کریں گے، بے اکواب و ابارقہ و قاسم معین۔ لیکن یہ شراب ایسی نہ ہوگی جو ہوش اڑا دے گی اور مست کر دے۔ جس وقت جنت میں رہنے والے اسے پئیں گے تو انہیں نہ درد سر ہوگا، نہ وہ مست و بے ہوش ہوں گے۔ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ان پر صرف ایک ایسے روحانی نشے کی کیفیت طاری ہوگی جو تعریف و توصیف سے ماورا ہے، یہ ان کے وجود کو بے مثل لذت سے ہمکنار کرے گی۔ اس کے بعد بہشت میں حاصل ہونے والی مادی نعمتوں کے چوتھے اور پانچویں حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، بہشتی نوجوان ہر قسم کے وہ پھل جن کی طرف اہل بہشت مائل ہوں گے ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ہر قسم کے پرندے کا گوشت جسے وہ چاہیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پھل کو گوشت پر مقدم رکھنا اس وجہ سے ہے کہ غذائیت کے اعتبار سے وہ بہتر اور قیمتی ہے۔ علاوہ ازیں کھانے سے قبل پھل کھانا ایک کیفیت خاص رکھتا ہے۔ البتہ قرآن کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درختوں کی شاخیں مکمل طور پر اہل بہشت کی دسترس میں ہوں گی، اس طرح کہ وہ ہر قسم کا پھل بآسانی حاصل کر کے تناول کریں گے۔ یہ معنی دوسری بہشتی غذاؤں پر بھی صادق آتے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ جس وقت خدمتگار یہ نعمتیں لے کر ان کے سامنے آئیں گے تو اس کا لطف کچھ اور ہی ہوگا۔ دوسری لفظوں میں یہ بہشت میں رہنے والے افراد کا ایک قسم کا احترام ہے اور ان کی محافل انس کی رونق میں اضافہ کا باعث ہے۔ خود اس دنیا کی تمام محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ باوجود یہ کہ پھل و دیگر ماکولات مہمانوں کی دسترس میں ہوتے ہیں، پھر بھی میزبان خود ان اشیاء کا تعارف کراتا ہے اور یہ ایک قسم کا احترام شمار ہوتا ہے۔ گوشت کی اقسام میں سے پرندوں کا گوشت چونکہ بہتر ہوتا ہے، لہٰذا صرف اسی پر انحصار کیا گیا ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ پھل کے بارے میں
یتخیرون انتخاب کریں گے، اور گوشت کے بارے میں یشتہون اشتہا رکھتے ہیں کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی مفسرین ان دونوں تعبیروں کے درمیان فرق محسوس کرتے ہیں، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اہل جنت جس قسم کی غذا پسند کریں گے وہ ان کے خدمتگاروں کے اختیار میں دے دی جائے گی۔ اس کے بعد چھٹی نعمت یعنی پاک و پاکیزہ بیویوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے، اور حور العین میں سے بیویاں رکھتے ہیں۔ وہ حور العین مثلا صدف میں پنہا موتی کمثل اللؤلؤ المکنون۔ حور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے حورا کی جمع ہے، اور احور اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھ کی پتلی مکمل طور پر سیاہ ہو اور باقی حصہ کی سفیدی بالکل صاف و شفاف ہو، اور عینہ اور عین جس کی جمع ہے موٹی آنکھ کے معنی میں ہے، اور چونکہ انسان کی خوبصورتی زیادہ تر اس کی آنکھوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لہذا اس بات پر خصوصیت کے ساتھ انحصار کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حور کا مادہ حیرت سے، یعنی وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں حیران رہ جائیں گی۔ مکنون کے معنی پوشیدہ کے ہیں، یہاں مراد صدف میں پوشیدہ ہونا ہے، کیونکہ موتی جب تک صدف میں ہوں انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور وہ سدا خوبصورت اور صاف و شفاف رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اس معنی کی طرف اشارہ ہو کہ وہ دوسروں کی آنکھوں سے مکمل طور پر مستور ہوں، نہ انہیں کسی کا ہاتھ لگا ہے اور نہ ان پر کسی کی نظر پڑی ہے۔ ان 6 مادی نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے یہ سب کچھ جزا ہے ان اچھے اعمال کی جو انہوں نے انجام دیے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، تاکہ یہ تصور نہ ہو کہ تمام نعمتیں اہل بہشت کو کسی حساب و کتاب کے بغیر دی جائیں گی، یا یہ کہ صرف ایمان و عمل صالح کا دعویٰ کرنا ان کے حصول کے لیے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلسل خالص عمل کی ضرورت ہے تاکہ خدا کی یہ مہربانیاں انسان کو نصیب ہو سکیں۔ توجہ فرمائیے، یعملون فعل مضارع ہے اور استمرار کے معنی رکھتا ہے۔ 7ویں اور آخری نعمت جو معنوی پہلو رکھتی ہے یہ ہے کہ وہ جنت کے باغات میں لغو، بیہودہ اور گناہ آلود باتیں نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، نہ وہاں جھوٹ، تہمت اور افتراء کا وجود ہے، نہ غیبت ہے، نہ تمسخر، نہ تکلیف، وہ گفتگو نہ تلخ کلامات اور نہ لغو بیہودہ اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ وہاں جو کچھ ہے وہ لطف و کرم ہے، خوبصورتی ہے، متانت و ادب اور پاکیزگی ہے۔ کیا ہی عمدہ ہوگا وہ ماحول کہ جس میں بری باتیں نہ ہوں۔ اگر ہم ٹھیک طرح غور کریں تو ہماری اس دنیاوی زندگی کی زیادہ تر ناراضی اور پریشانی کا سبب یہی لغو، بیہودہ، تکلیف دہ اور گناہ آلود باتیں ہیں جو دلوں کو دکھاتی ہیں اور ان پر زخم لگاتی ہیں۔ ان کے بعد مزید فرماتا ہے واحد بات جو وہاں سنیں گے وہ سلام ہی سلام ہے، الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ سلام خدا کی طرف سے ہے یا فرشتوں کی طرف سے ہے یا خود اہل بہشت کی طرف سے ہے یا ایک دوسرے کے لیے، یا یہ سب صورتیں مراد ہیں۔ مناسب ترین تفسیر آخری تفسیر ہے، جیسا کہ دوسری آیات قرآنی میں خدا اور اہل بہشت کے ایک دوسرے کو سلام کرنے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ جی ہاں، وہ سلام کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے۔ خدا اور اس کے مقربین فرشتوں کا سلام و درود، اور ایک دوسرے کو خود ان کا سلام و درود، اور ان پاکیزہ محفلوں میں جو دوستی اور محبت سے معمور ہیں ان کا ماحول سلامتی ہے، اور یہی معنی ان کے پورے وجود پر حاوی ہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اسی محور کے گرد گھومتا ہے، اور ان کی عام گفتگو اور تکلم کا نتیجہ سلام و صلح و صفا پر منحی ہوتا ہے۔ اصولی طور پر بہشت دارالسلام ہے
اور سلامتی و امن کا گھر ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 127 میں ہم پڑھتے ہیں لہم دار السلام عند ربہم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ باقی تفسیر کل۔